ہو جائے, آپ کو یہ اشارے ملے ہیں حکومت کی جانب سے؟ اور اس میں کسی زبردست کے لیے تو تیار نہیں تھے, لیکن جب انہوں نے کہا کہ تب تک آپ ان سے بات کر سکتے ہیں, تو اس بارے میں جو علماء نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے, ہم فوراً ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اب وہاں تو کرفیو کا عالم ہے اور رات سے رکے ہوئے ہیں, تو کمیٹی کو یہ بھی ضرورت تھی کہ انہیں کچھ راستہ دیا جائے اور اس طرح انتظامیہ کو نیچے کہا جائے کہ ہم لال مسجد تک پہنچ سکے. ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ ان کو راستہ مل گیا ہے اور وہ ان کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور شاید اس وقت ان کے پاس پہنچنے والے ہوں یا پہنچ گئے ہوں. تو مجھے امید نظر آ رہی ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ نکال لیں گے. تو مولانا صاحب آپ اس وقت بھی اس کا مطلب براہ راست رابطے میں ہیں علماء کرام بھی اس وقت سے جو وہاں ملاقات کر رہا ہے, اور دوسری جانب حکومت سے؟ ہیلو جی, تو مولانا صاحب آپ اس وقت بھی دونوں فریقین سے براہ راست رابطے میں ہیں, حکومت سے بھی اور لال مسجد میں جو علماء کا وفد گیا ہے ان سے بھی؟ یعنی دونوں سے میرے رابطے تو اس حد تک ہو چکے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور پرائم منسٹر نے خود مجھے فون کیا ہے, عبدالرشید غازی صاحب نے مجھے فون کیا, تو کچھ لوگ دوست بیچ میں باہر لگے ہوئے ہیں, بہت محنت کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, اور پوری خدمت اگر وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ یہ بات کریں تو جو بھی مجھ سے ہو سکتا ہے میں اس کے لیے کر رہا ہوں تاکہ کوئی بڑا حادثہ یہاں نہ ہو پاتا. مولانا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اب کن شرائط پر آمادگی ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ ہم آج یا آج سے 12 گھنٹے قبل یا کل سے اس وقت سے نہیں کر رہے جب یہ حالات زیادہ کشیدہ ہوئے. یہ باتیں تو 6 مہینے سے چل رہی ہیں, کبھی چودھری شجاعت کی صورت میں, کبھی علماء کے وفد کی صورت میں, آج آپ کے بھی ایک کارکن گئے لال مسجد, لیکن بات ایسا لگتا ہے کہ بن نہیں پا رہی کچھ. اب اس موقع پر جب حالات انتہائی نہج پر پہنچ گئے ہیں, اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کن پوائنٹس پر اتفاق ہو پائے گا؟ اس لیے کہ 6-7 مہینوں سے تو کوئی اتفاق نہیں ہو پایا. سوال کا جواب اس لیے نہیں دے سکتا, جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ صورتحال ایک انتہائی اونچائی تک پہنچ گئے ہیں, اور اب ہم مہینوں کی بات نہیں کر سکتے, دنوں کی بات نہیں کر سکتے, بلکہ ہم گھنٹوں کی بات بھی نہیں کر سکتے. اب ہم منٹوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اگلے منٹ میں کیا ہو سکتا ہے. لہٰذا جتنا جلدی میں ہم کچھ صورتحال کو بحال کرنے کی صورت میں آ سکتے ہیں اور مسئلے کے حل کی کوئی مثبت راہیں نکال سکتے ہیں, اس پر ہماری نظریں مرکوز ہیں, اور اس آپ کے سوال کے جواب میں شاید ہمیں کو تھوڑا وقت لگے گا. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور ہم چاہیں گے کہ آپ ہم سے رابطے میں رہیں. اگر اس حوالے سے کوئی مزید پیش رفت ہو تو ہم آپ کے توسط سے یقیناً عوام کو آگاہ کریں گے. بہت بڑی ڈیولپمنٹ میں سمجھتا ہوں جو کہ اس وقت ہم آپ تک بریک کر چکے ہیں. مولانا فضل الرحمان اختلاف کی صورت میں مولانا صاحب نے اس سے قبل بھی قبائلی علاقوں میں جو حالات بہت زیادہ کشیدہ رہے, تب یہ اطلاع نہیں کہ مولانا فضل الرحمان ظاہر ہے ان سے بھی ایک قریبی روابط ہونے کی وجہ سے اور سیم مسلک سے تعلق رکھنے کی وجہ سے, کچھ نظریاتی ہم آہنگی کی وجہ سے, چونکہ ان عناصر سے بھی براہ راست رابطے میں ہے. مولانا فضل الرحمان خاصا اہم رول ادا کرتے رہے ہیں, اور مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی براہ راست بات چیت ہوئی ہے مولانا عبدالرشید غازی سے بھی, اور وزیر اعظم پاکستان شوکت عزیز سے بھی. مولانا عبدالرشید غازی کا جو بیہیویئر تھا مولانا فضل الرحمان کو میں اس وقت کوٹ کر رہا ہوں, ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے بڑے اچھی طریقے سے بات کی, اور ان کا کہنا تھا کہ اب بھی کچھ گنجائش موجود ہے, لیکن وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ اب ہم فیصلہ کر چکے ہیں, ہم 2 بجے اسے اناؤنس بھی کر چکے ہیں, 3:30 بجے تک کا وقت ہوگا, اگر کوئی مثبت جواب نہیں آیا تو ہم آپریشن کریں گے. 3:30 اس وقت ظاہر بچ چکے ہیں, تقریباً 60-65 منٹ اوپر ہو چکے ہیں اس ڈیڈ لائن سے, لیکن اب تک ہمارے پاس آپریشن کی کوئی بھی مصدقہ اطلاع نہیں آئی ہے. عام تاثر یہی ہے کہ اس وقت آپریشن شروع نہیں ہوا ہے. مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کی اس بات چیت کے بعد کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم 3:30 بجے آپریشن تو کرنے جا رہے ہیں, لیکن اس وقت تک آپ بات کر لیجئے, اگر کوئی مثبت جواب آتا ہے جامعہ افسا کی جانب سے تو ہم دیکھیں گے. اس کے بعد مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ ان کا عبدالرشید غازی صاحب سے تو رابطہ نہیں ہو پایا,
لیکن ایک علماء کا وقت کی ایک کوشش تھی کہ وہ جامعہ حفصہ پہنچ پایا. یہ بڑا مشکل تھا اس لیے کہ جامعہ حفصہ کو سیل کر دیا گیا ہے, کرفیو لگا دیا گیا ہے. 300 گز کے آس پاس کے ایریا سے بھی دور موجود ہیں اس وقت صحافی حضرات بھی, ہمارے نمائندگان بھی. لیکن مولانا صاحب نے ہم تک یہ تازہ ترین اور اہم ترین اطلاع پہنچائی ہے کہ علماء کا وہ وقت غالباً اب پہنچ گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ شاید اس بنا پر ہم کوئی بریک تھرو دیکھیں. یہ صورتحال جو کہ اس وقت انتہائی نہج پر پہنچ چکی ہے, بلکہ ہم تو یہ بھی شاید اس خدشے کا اظہار بھی کر رہے تھے کہ شاید اس وقت آپریشن بھی ہو چکا ہو. لیکن مولانا صاحب کی بات سے یہ تاثر ملا کہ شاید ایک ایسے موقع پر جب تقریباً مذاکرات کی میز ہمیں منظر سے بالکل غائب ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی, مولانا صاحب کی اس ٹیلی فون کال سے ہمیں ایسا تاثر ضرور مل رہا ہے کہ شاید اگر بہت زیادہ نہیں تو کچھ فیصد امکانات حالات میں تبدیلی کے پیدا ہو سکتے ہیں. اگرچہ ان مذاکرات کی جو ہسٹری رہی ہے وہ بالکل بھی قابل اطمینان بھی نہیں ہے, انکریجنگ بھی نہیں ہے, حوصلہ افزا بھی نہیں ہے. ایسے مذاکرات کے کئی راؤنڈز ہوئے اور وہ تمام تر راؤنڈز ناکام ہوئے, اور ایک ایسے موقع پر جب حکومت اپنا پورا موڈ بنا چکی ہے اور اس موڈ کو ایکسپریس کر چکی ہے ٹیلی ویژن چینلز کے سامنے, نہیں معلوم کہ یہ مذاکرات حکومت کا یہ موڈ تبدیل کرنے میں کتنا اہم کردار ادا کریں گے. یقیناً اگر یہ کوئی بہت ہی مصدقہ یقین دہانی ہوئی تو ہی شاید یہ ماحول تبدیل ہو. لیکن یہ عمل یقیناً حیرت انگیز بھی ہے کہ اب تک آپریشن نہیں ہوا. اس وقت تقریباً 4:40 ہو رہے ہیں پاکستان میں, اور فجر کی اذان کے ساتھ ہی چونکہ گرمیوں کے دن ہیں منظر نامہ بڑی تیزی سے تبدیل ہوگا, موسم کی حد تک بھی اجالا ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ اجالا ایک نیگیٹو پوائنٹ کاؤنٹ کرے گورنمنٹ کی سائٹ پر. اب نہیں معلوم کہ آپریشن شاید کل رات تک یا ملتوی یا اگلے کچھ لمحوں میں, اگلے کچھ منٹس میں. صورتحال ابھی بھی یقیناً بہت زیادہ انسرٹن تو ہے ہی, لیکن اس صورتحال میں یہ جو تبدیلی ہوئی ہے کہ علماء کا ایک وقت مولانا فضل الرحمان کی اطلاعات کے مطابق غالباً پہنچ چکا ہے لال مسجد کی حدود میں, ان تمام تر راستوں کو طے کرتے ہوئے جن کو سیل کر دیا گیا تھا. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی بڑی پیش رفت ہو پاتی ہے, یہ کتنی زیادہ اہم ڈیولپمنٹ ہے. لال مسجد کے اطراف میں حالات جو کہ تو ہیں, حالات کشیدہ ہیں, لیکن اندر ہی اندر یہ جو بات چیت کا معاملہ ہوا ہے جس کو بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے, ایکسپوز کیا ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کوئی عام پیش رفت ہے یا آیا یہی وہ پیش رفت ہے جس کی بنا پر اب تک آپریشن سے گریز کیا گیا. یہ ایک صورتحال نے تھوڑا سا, میں سمجھتا ہوں اگر یو ٹرن نہیں تو ذرا ایک نیا اینگل ضرور اختیار کیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ہم اس پر بھی مزید جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہوتا ہے, کیا صورتحال رہتی ہے. آپ اس وقت بھی وہ ریکارڈڈ ویژولز, وہ ریپیٹڈ ویژولز دیکھ رہے ہیں اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر. دارالحکومت اسلام آباد آج کمپلیٹلی مختلف نقشہ پیش کر رہا ہے عام راتوں سے, اور آپ نے اپنی اسکرین پر دیکھا کہ مکمل اندھیرا نہ صرف یہ کہ جامعہ حفصہ کے اطراف میں تو ہے ہی, بلکہ لال مسجد اور جامعہ حفصہ کے اطراف کے علاوہ بھی جو اسلام آباد کی سڑکیں ہیں وہ اس وقت ایک بالکل مختلف منظرنامہ پیش کر رہی ہیں, اور شہری بے چین ہیں. آپریشن کا اعلان حکومت کر چکی ہے, لیکن اس حوالے سے ہمیں کوئی تازہ ترین یا کوئی اطلاع کی رسائی نہیں ہے اس وقت صحافیوں تک, چونکہ تقریباً لال مسجد اور جامعہ حفصہ سے 300 گز دور صحافیوں کو کھڑا کیا گیا ہے, اور انہیں جو کرفیو کی ٹیریٹری ہے اس کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے.